میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آخر یہ زنا کیا ہوتا ہے اور زنا کی کون سی اقسام ہے اور کس اقسام کی کیا سزا ہے؟ پہلے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو کہ آپ کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا کہلاتا ہے، جبکہ کانوں کا زنا سننا کہلاتا ہے۔ جبکہ ایک ناپاک رشتے میں جب ایک نامحرم ایک دوسرے نامحرم سے باتوں کے مزے لیتا ہے تو ہم اسے زبان کا گناہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ گناہ جو کہ زبان کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی زبانی زنا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زنا ہاتھوں کا زنا بھی ہے، جس میں ایک نامحرم دوسرے نامحرم کو چھوتا ہے یا اسے پکڑتا ہے۔ بلاشبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی زنا کی ایک خوفناک قسم ہے جس کے اندر آج کا انسان دھستا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک زنا پاؤں کا زنا ہے، یعنی کہ وہ زنا جس میں فحش کی طرف رخ کیا جائے اور اس پہ قابو نہ پایا جائے اور قدم فحش کی طرف بڑھنے لگ جائیں، ایسے زنا کو پاؤں کا زنا قرار دیا جاتا ہے۔ کے علاوہ زنا کی قسم کی بات کی جائے تو خواہش کا زنا ہے، یعنی کہ زنا کی طلب کا ہو جانا اور اس طلب کا نہ بدلنا یا اس کی طرف بس مائل ہوتے جانا۔ ایسی خواہش کو، ایسی شہوت کو ہم دل کا گناہ کہتے ہیں، یعنی تمنا، ایسی خواہش جو آپ کو شہوت کی طرف لے جائے۔ علماء کرام نے زنا کی اور بھی بہت سی اقسام بتائی ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اس زنا کے گناہ سے، اس اشلیل گناہ سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی قسم ہے فعلی زنا۔ یہ فعلی زنا کیا ہوتا ہے؟ آخر اس زنا کی کیا سزا ہے؟ فعلی زنا وہ زنا کہلاتا ہے جس کے اندر مرد اور عورت آپس میں جنسی ملاپ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ فعلی طور پر ایسے گناہ کو، ایسے زنا کو فعلی زنا کہا جاتا ہے۔ اس فعلی زنا کی صورت میں آخر کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ اس فعلی زنا کی صورت میں سزا کو مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر جنسی ملاپ کرنے والا جوڑا یا شخص یا انسان جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ غیر شادی شدہ کو رجم کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا گناہ ہے زنا العین، یعنی آنکھوں کا گناہ۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ یعنی کہ یہ کون سا زنا ہے؟ یہ وہ زنا ہے جس میں ایک نامحرم مرد ایک نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ ایک نامحرم عورت ایک نامحرم مرد کو اپنی مرضی سے شہوت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، تو ایسے گناہ کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو اس گناہ کی کوئی شرعی سزا تو مقرر نہیں کی گئی، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زنا ایک بہت ہی عظیم گناہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس گناہ سے توبہ کریں اور اپنی نگاہوں کو پردے میں رکھیں۔ اب یہاں پر میرا آنکھوں سے پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لیں یا اپنے کام کاج کو کرنا چھوڑ دیں۔ بے شک زندگی کے معمول کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے اور نگاہیں ادھر ادھر اٹھ جاتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو اس شرمناک زنا سے محفوظ رکھیں۔ بے شک مختصر اگر میں کہوں کہ چاہے گناہ آنکھوں کا ہو، کانوں کا ہو، زبان کا ہو یا ہاتھوں کا یا پاؤں کا یا نفسانی خواہش کا گناہ ہو، زنا زنا کہلاتا ہے اور زنا کی سزا مقرر ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر کسی سے زنا سرزد ہو گیا ہے
تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں وہ پورے سچے دل سے اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو گواہ مان کے اپنی توبہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والی عظیم ذات ہے۔ بلا شبہ اگر آپ لوگ جہنم کی آگ میں سڑنا نہیں چاہتے یا پھر کوڑوں کا مزہ نہیں چکھنا چاہتے تو آج ہی اس زنا سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ایسی ہی نالج پرپس کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ۔